تیسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خصائص ہیں ان سے آغاز فرمایا گیا ہے کہ کسی کو سیادت و قیادت عطا فرمائی، کسی کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف ملا، کسی کی تائید واضح معجزات کے ساتھ کی گئی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان اور فضیلت عطا فرمائی گئی وہ انبیاء میں کسی کو بھی نہیں عطا کی گئی۔ اسی طرح جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مقام عطا کیا گیا وہ کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوا۔ گویا کہ حسن یوسف، دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ ہوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اللہ ان آیات بینات کے اندر یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب، میں نے جتنی شانیں باقی انبیاء کو عطا فرمائی تھی وہ ساری کی ساری شانیں سمیٹ کر ایک تیری ذات کے اندر جمع فرما دی ہے۔ پھر اسی تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو واقعہ ہے، جو نمرود بن کنعان تھا، اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے ساتھ مناظرہ ہوا تو اس نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے۔ تو نمرود جو تھا اس نے بھی کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے جیل سے 2 بندے بلائے، ایک وہ جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی تو اس کو نمرود نے کہا کہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں، اور دوسرا وہ جس کو جیل سے رہائی کا حکم مل چکا تھا اس کے لیے اس نے کہا کہ میں اس کے لیے پھانسی کا آرڈر جو ہے وہ سناتا ہوں۔ نمرود نے کہا کہ اگر تمہارا خدا زندگی دیتا ہے، مارتا ہے، زندہ کرتا ہے تو میں بھی تو یہ کام کرتا ہوں۔ دیکھ، جس کو زندگی کا حکم ملا تھا میں نے اس کو پھانسی پہ چڑھا کے اس کو جو ہے وہ موت دے دی، اور جس کو موت کا حکم ملا تھا میں نے اس کو جو ہے وہ زندہ کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس سے اگلی بات یہ کہی کہ چلو یہ بات تو تیری عقل میں نہیں آتی، لیکن میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اگر تو واقعتاً رب ہے تو اس سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دیکھا تو میں تجھے، نعوذ باللہ یہ تو نہیں، لیکن پھر تو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو نمرود اس بات کے اوپر فبہت الذی، اس بات کے اوپر وہ حیران رہ گیا کہ میں یہ جتنی باتیں کرتا ہوں لیکن یہ سورج جو ہے اس کو میں مغرب سے تو واپس نہیں پلٹا سکتا۔ اب یہاں پر قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہ محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے کیوں کروایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ صرف بشر ہی ہے، آپ کو نور ماننا اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن حکیم کے اندر فرمایا گیا کہ اے محبوب تو اپنی زبان سے اعلان فرما دے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، یہ اعلان اس لیے کروایا گیا کہ مقام صباح کے اوپر جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو گئی تو اس موقع کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے قضا ہونے پر آپ جب غمگین ہوئے تو اللہ کے نبی نے اپنی انگلی سے اشارہ فرما کر ڈوبے ہوئے سورج کو مغرب سے واپس پلٹایا۔ یہ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ محبوب تو فرما دے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے وہ رب ہے، اور اگر کوئی مغرب سے سورج کو واپس نکال دے تو وہ بھی رب ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے معجزات دیکھے اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا یا خدا کہنا شروع کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تیرے معجزات دیکھ کے تجھے خدا کہنا شروع کر دے یا تجھے اپنا رب کہنا شروع کر دے، اس لیے تو اپنی زبان کے ساتھ یہ اعلان کر دے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اب یہاں قرآن حکیم کے اندر آپ دیکھیں کہ حضور کو بڑی اللہ نے شانیں عطا فرمائی۔ حضور کو اللہ نے یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، حضور کی جتنی عظمتیں ہیں وہ اللہ نے خود بیان فرمائی، جتنے بھی حضور کے مقامات ہیں وہ اللہ نے خود بیان فرمائے۔
لیکن یہاں پر جو بشریت کا اعلان تھا یہ رب نے فرمایا محبوب میں نہیں کر رہا، تو اپنی زبان سے کہہ دے، قل تو فرما دے کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اس کی حکمت یہ تھی، مثال کے طور پہ میں یہاں پہ درس دے رہا ہوں، اور یہاں پر میں درس دیتے ہوئے میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو کیا درس دے سکتا ہوں، میں ایک جاہل آدمی ہوں، میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں، میں ایک بے عمل آدمی ہوں، تو آپ یہ کہیں گے کہ خیر یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ عاجزی کے طور پہ اپنے آپ کو جاہل کہتے ہیں، اپنے آپ کو ان پڑھ کہتے ہیں۔ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ باہر گلی میں جا کے کوئی پوچھے کہ رات کو درس کون دیتا ہے، آپ کہیں جی ایک جاہل آدمی ہے، ایک ان پڑھ آدمی ہے تو وہ درس دیتا ہے، پھر وہ آپ سے پوچھے کہ وہ جاہل کس طرح ہے، ان پڑھ کس طرح ہے، آپ اس سے یہ کہیں کہ وہ خود کہتا ہے کہ میں جاہل ہوں، وہ خود کہتا ہے میں ان پڑھ ہوں، تو اگلا بندہ کہے گا اللہ کے بندے جو قرآن کا درس دیتا ہے وہ جاہل کس طرح ہو سکتا ہے، وہ ان پڑھ کس طرح ہو سکتا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے تو بطور عاجزی کہہ رہا ہے، بطور انکساری کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر میں یہاں پہ درس دے رہا ہوں، میرے شیخ، میرا پیر یا میرے استاد جن سے میں پڑھا ہوں وہ یہاں پہ آ جائے اور آپ سب لوگوں کو کہیں کہ آپ کس کا درس سن رہے ہیں، یہ تو ایک ان پڑھ آدمی ہے، یہ تو ایک جاہل آدمی ہے، آپ یہاں سے اٹھ کے باہر جائیں، آپ کہیں جی کدھر سے آپ آئیں، آپ سے کوئی پوچھے، آپ کہیں جی ایک آدمی ہے وہ ہمیں درس دیتا ہے، جاہل آدمی ہے، پھر آپ سے وہ پوچھے کہ وہ جاہل کس طرح ہے، آپ کہیں جی ایک دن وہ درس دے رہا تھا، اس کا بڑا استاد آیا یا اس سے بڑا کوئی آیا مذہبی آدمی، تو اس نے کہا کہ یہ تو جاہل آدمی ہے، اس کا درس تم کیوں سن رہے ہو؟ اب پھر آپ اگر کہیں گے تو اگلا مان جائے گا، اس لیے کہ جب بڑا کوئی کہتا ہے تو وہ اتھارٹی ہو جاتی ہے، وہ ڈگری ہو جاتی ہے، لیکن جب بندہ خود کہتا ہے تو وہ اس کی عاجزی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے جتنے مقامات تھے وہ اللہ نے خود بیان فرمائے قرآن کے اندر، لیکن یہاں پر بشریت کی بات تھی تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ میں نہیں کہوں گا کہ تو بشر ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ پھر لوگ تجھے بشر ہی کہنا شروع کر دیں گے، تیری باقی جتنی شانیں ہیں وہ میں بیان کروں گا، لیکن یہاں بات بشریت کی ہے، قل تو خود فرما دے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، مجھے خدا نہ بنانا، میری عبادت شروع نہ کر دینا۔ اب یہاں پر جب حضرت ابراہیم نے نمرود سے یہ کہا تو وہ بے بس ہو گیا اور اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب یہاں پر سود خور کے بارے میں جو ہے وہ بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ سود خور جو ہے وہ انتہائی یہ سخت گناہ ہے، سود پر بہت زیادہ قرآن حکیم کے اندر وعید جو ہے وہ آئی ہے، سود کھانے والے کے خلاف اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان جنگ فرمایا ہے۔ دو بندے ایسے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کسی سے جنگ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ اتنا بڑا ہے وہ کسی سے جنگ جو ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے جنگ کرے یا اللہ سے کوئی جنگ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دو مقامات کے اوپر یہ اعلان فرمایا ہے، ایک سود خور کے خلاف، جو انسان سود کھاتا ہے، سود کے کاروبار میں ملوث ہے، قرآن حکیم کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے ساتھ حالت جنگ کے اندر ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو سود کھانے والا ہو وہ اللہ سے حالت جنگ کے اندر ہو اور وہ جیت جائے۔ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس کو اس طرح کی سزا دیتا ہے، اس طرح کی مار دیتا ہے کہ وہ انسان کسی لحاظ سے بھی دنیاوی اور اخروی لحاظ سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے، میرے کسی دوست سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، تو فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ جو ہے وہ کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک اور بڑا دلچسپ اور پیارا واقعہ جو ہے وہ اسی سورہ عمران، سورہ بقرہ کے اندر اختتام کے اوپر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک اللہ کے نبی تھے حضرت عزیر علیہ السلام، جس کے بارے میں یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک وادی سے آپ گزر رہے تھے، ایک بستی سے آپ گزر رہے تھے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، آپ ایک بستی سے گزر رہے تھے، جس طرح یہاں پر زلزلہ آیا جس دور میں تو بہت سارے گاؤں اجڑ گئے، بہت ساری بستیاں اجڑ گئی۔ یہ تو میڈیا کا دور تھا تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ زلزلہ آیا فلاں جگہ پہ، لیکن اس دور کے اندر اگر ساتھ کا گاؤں اجڑ جاتا تو ساتھ والوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ وہاں پر کوئی آفات آ گئی ہے۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے،
ایک جگہ سے آپ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے جتنے گھر ہیں وہ بالکل ملیا میٹ ہے، وہ بستی اجڑی پجڑی ہے، وہاں پہ اللہ کا کوئی عذاب آیا یا کوئی ایسی اللہ کی ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آفت آئی کہ وہ پوری بستی اجڑ گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی کے پاس کھڑے ہو کے آپ سوچنے لگے، او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، الٹ پلٹ تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بستی کے پاس کھڑے ہو کے یہ سوچا کہ یار یہ بستی دوبارہ کس طرح آباد ہوگی، یہ بستی تو تباہ ہو گئی، یہاں کے لوگ مر گئے، یہاں کے گھر بالکل ملیا میٹ ہو گئے، اب اس بستی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا اور کیسے یہ دوبارہ زندہ ہوگی؟ جس طرح سیلاب آیا تھا تو لوگوں کی بالکل جو ہے وہ بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی، تو لوگ کہتے تھے اب یار یہاں پر تو زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، کھیتی باڑی دوبارہ کس طرح کریں گے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ جب سوچا تو اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر حضرت عزیر کے اوپر موت طاری کر دی۔ حضرت عزیر ایک گدھے کے اوپر سوار تھے، یہ یہودی گدھے کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، گدھے کا بڑا ادب و احترام بھی کرتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے کے اوپر سوار تھے، آپ کے پاس کھانے کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا جو جس طرح ہم لنچ باکس لے کے جاتے ہیں تو تھوڑا سا آپ نے اپنے ساتھ کھانا رکھا ہوا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر موت طاری ہو گئی۔ قرآن فرماتا ہے کہ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام وہیں پہ حالت موت کے اندر رہے۔ 100 سال کے بعد جب دوبارہ زندہ کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کم لبثت، اے عزیر یہ بتا کہ تو یہاں پر کتنا عرصہ ٹھہرا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یار میرے جو کپڑے تھے وہ بھی بالکل صاف ستھرے ہیں، کوئی میل کا چین ان کے اوپر نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ لبثت یومن او بعد یوم، میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کم حصہ جو ہے وہ یہاں پر ٹھہرا ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بل لبثت مئۃ عام، تو ایک دن نہیں ٹھہرا بلکہ 100 سال ہو گیا تجھے یہاں پر پڑے ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ میں 100 سال یہاں پہ مرا پڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وانظر الی شرابک وطعامک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھ، اپنے وہ جو پانی تو نے ساتھ رکھا ہوا تھا اس کو دیکھ۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کھانا دیکھا تو لم یتسنہ، وہ بالکل باسا نہیں ہوا تھا، کھانا بھی اسی طرح تر و تازہ تھا۔ یعنی ہم ایک دن اگر کھانا پکا کے رکھیں تو دوسرے دن وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب کھانا دیکھا، پانی دیکھا تو وہ بالکل تر و تازہ تھا۔ حضرت عزیر نے کہا رب تو فرماتا ہے 100 سال ہو گیا، جسم میرا بالکل، اگر 100 سال ویسے بندہ کہیں پہ، بندہ تو دور کی بات، پتھر بھی اگر کہیں پہ ہو تو وہ مطلب ختم ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ 100 سال میں یہاں پہ رہا، میرا جسم بھی سلامت ہے، میرا لباس بھی بالکل صاف ستھرا ہے، کھانا بھی بالکل صاف ہے، اس کے اندر بو شو نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا وانظر الی حمارک، جس گدھے کے اوپر تو سوار تھا اس کو دیکھ۔ حضرت عزیر نے جب گدھے کی طرف دیکھا تو وہ تو ہڈیوں کا بالکل ایسے جو ہے وہ ہڈیاں ہی پڑی ہوئی تھی، گدھے کے اوپر گوشت ہی نہیں تھا، ہڈیوں کا صرف ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دیکھ میں اس گدھے کو کس طرح زندہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کے دیکھتے دیکھتے اس گدھے کے اوپر گوشت لگایا، اس گدھے کو دوبارہ اللہ نے زندہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرا نبی ہو کے یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے آباد فرمائے گا؟ رب جب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور رب جب چاہتا ہے تو اس طرح اللہ حفاظت بھی فرماتا ہے۔ یہ قرآن کے اندر ہے، یہ قرآن حکیم کے اندر، یہ او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ قرآن کے اندر پورا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر ایسی کوئی بات نہیں، اس کے اندر پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس رنگ کو دکھانا چاہتا ہے تو اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس واقعے کے بعد تیسرا پارہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کے ختم ہونے کے بعد تیسرے پارے کے اندر ہی سورہ آل عمران جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ ہر سورت کا جو نام رکھا جاتا ہے اس کے نام رکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سورت کے اندر وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس سورہ آل عمران کو آل عمران اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر آل عمران کا ذکر آیا ہے۔ اب آل عمران سے مراد یہ جو سورت ہے آل عمران ہے، یہ سورت مدنی سورت ہے،
یہ مدینہ شریف کے اندر نازل ہوئی ہے، اس کے 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں اس صورت کے اندر۔ اس کو آل عمران کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے اندر آل عمران یعنی عمران کی آل اولاد کا ذکر آیا ہے۔ اب عمران سے مراد کون ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو تھے ان کے والد کا نام بھی عمران بن یسہر تھا، اور حضرت مریم جو تھی آپ کے والد کا نام بھی عمران بن ماسان تھا۔ تو یہاں پر مفسرین اور اکثر علماء اور جو مفسرین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں آل عمران کے اندر حضرت عمران بن ماسان، حضرت مریم علیہ السلام کا چونکہ ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، تو اس لیے یہاں پر جو آل عمران سے مراد ہے وہ حضرت عمران بن ماسان جو حضرت مریم کے والد محترم تھے۔ اب حضرت مریم کے والد محترم، یہ پورا واقعہ یہاں پر بھی جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ حضرت مریم کے جو والد تھے عمران بن ماسان، ان کے گھر اولاد نہیں تھی، بڑھاپے میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما، تو اولاد آپ کو نہیں ہو رہی تھی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا جی کہ نظر ماننا جائز نہیں ہے، یا اولاد کے لیے کسی صاحب جو اللہ کے نیک بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے، لیکن یہاں قرآن حکیم کے اندر حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد محترم تھے، انہوں نے یہ اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا فرمائے گا تو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گا۔ یعنی یہ منت مانی، انہوں نے نظر مانی۔ یہ جو بیت المقدس ہے قبلہ اول، یہاں پر لوگ منت مانتے تھے کہ اگر اللہ مجھے بیٹا دے تو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گا۔ جس طرح کوئی بندہ منت مانے اگر اللہ مجھے بیٹا دے تو میں دین کے لیے وقف کروں گا، اگر اللہ مجھے کوئی بیٹا دے تو میں اسے عالم بناؤں گا۔ نیک نیت اگر انسان کرے تو اللہ اس کی نیت کو اور اس کی منت کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت عمران بن ماسان، آپ نے یہ منت مانی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما جو تیرے گھر کی خدمت کے لیے میں وقف کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ آپ کے گھر بیٹا تو نہیں پیدا ہوا، لیکن اللہ نے آپ کے گھر بیٹی دے دی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو حضرت عمران بڑے پریشان ہوئے۔ آپ نے یہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اللہ اگر تو بیٹا دیتا تو میں تو تیرے گھر کی خدمت کے لیے چھوڑتا، اب وہاں پہ تو سارے مرد ہیں اور میں اس بچی کو وہاں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں اس عورت کو وہاں کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ تو حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد تھے، اللہ نے آپ سے یہ فرمایا کہ یہ جو میں نے تجھ کو بیٹی دی ہے یہ کئی بیٹوں سے افضل ہے، یہ عام بیٹی نہیں ہے، اس کا ایک بڑا مقام ہے، لہٰذا تو اس کو ہی نظر کے طور پر میرے گھر کے اندر چھوڑ دے۔ حضرت مریم کو جب لے کے گئے بیت المقدس کے اندر خدمت کے لیے لے کے گئے، تو وہاں پر جتنے لوگ تھے بزرگ وہاں پر پہلے سے خدمت کے اوپر مامور تھے، انہوں نے کہا کہ اس کی خدمت، اس کی کفالت کون کرے گا؟ ہر جو بڑا ایک بندہ اس کی خدمت کے نیچے ایک نگران ہوتا تھا، اس کے نیچے بہت سارے کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے، تو سب نے قرعہ اندازی نکالی کہ اس لڑکی اور یہ جو بچی آئی ہے اس کی نگرانی کون کرے گا اور یہ کس کی کفالت میں رہے گی۔ جب قرعہ اندازی کی گئی تو اللہ کے نبی جو حضرت زکریا علیہ السلام تھے ان کے نام قرعہ نکلا کہ اس بچی کی جو کفالت ہوگی وہ زکریا کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کفالت شروع کر دی۔ جب کفالت شروع کی تو حضرت زکریا علیہ السلام جس محراب اور جس جگہ پہ حضرت مریم رہتی تھی، عبادت کرتی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی وہاں پہ جاتے تو آپ دیکھتے کہ بغیر موسم کے پھل جو ہے وہ ان کے حجرے میں پڑے ہوئے۔ جس طرح آج کل اگر میں یہاں پر بیٹھ کے آپ کے سامنے تربوزہ کھانا شروع کر دوں تو آپ سوچیں گے یار مولوی صاحب کو تربوز کہاں سے ملا ہے، ہوگا نا۔ آج کل تو خیر کولڈ سٹوریج آ گئے، ہر چیز ہر پھل ہر موسم میں ملتا ہے، لیکن پہلے ہی ہوتا تھا کہ جس موسم کا جس پھل کا موسم ہے وہی پھل لوگ کھاتے تھے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو ابھی مالٹے کا سیزن ہے تو جون جولائی کے اندر بندہ مالٹے کھانا شروع کر دے، یا جون جولائی کے اندر آم کا موسم ہوتا ہے اور دسمبر کے اندر بندہ آم کھانا شروع کر دے۔ حیرانگی تو ہوتی ہے یار آج کل اس پھل کا موسم ہی نہیں ہے، تو کہاں سے کھا رہا ہے؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ جو تیرے پاس پھل آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے آگے سے جواب دیا کہ میرا رب مجھے یہ پھل دیتا ہے۔ حضرت زکریا نے کہا کہ یہ تو بغیر موسم کے پھل ہیں۔ حضرت مریم نے جواب دیا کہ رب جسے چاہتا ہے وہ بغیر موسم کے پھل دے دیتا ہے۔ اب حضرت زکریا جو تھے ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ حضرت زکریا کا بھی کوئی بیٹا بیٹی نہیں تھا، آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، یہ نہیں کہ اولاد کے لیے بندہ دعا نہیں مانگتا،
لیکن آپ نے اسی جگہ پر، نیک جگہ پر یا نیک بندوں کی مجلس کے اندر بیٹھ کے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ اور اس واقعے سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی محراب کے اندر کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اگر تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی تو بغیر موسم کے بیٹا تو دے سکتا ہے۔ میری عمر گزر گئی ہے، میری بیوی آگ کے رون بانجھ ہو گئی ہے، لیکن اگر تو چاہے تو مجھے بغیر موسم کے یا بغیر عمر کے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی جگہ پہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جبریل امین بھیج کے فرمایا کہ اے زکریا تو نے میری نیک بندی کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگی ہے، جا میں تجھے بشارت دیتا ہوں، میں تجھے بیٹا دوں گا جس کا نام یکشا ہوگا اور میں اس کو بھی نبی بناؤں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ مجھے کوئی نشانی بتا دے کہ کیا نشانی ہے کہ میرے گھر تو بیٹا دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو 3 دن تک گونگا ہو جائے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا لیکن صرف اشاروں کے ساتھ۔ 3 دن تک آپ کی زبان بند ہو گئی، اشاروں کے ساتھ باتیں کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت یحییٰ کی صورت میں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر اس سورہ آل عمران کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے ان معجزات کا بھی یہاں پر ذکر موجود ہے۔ پہلا معجزہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پرندے لیتے، مٹی سے پرندے بناتے، جس طرح بچے کھیلتے رہتے ہیں چھوٹے بچے، حضرت عیسیٰ مٹی اس طرح لیتے، اس مٹی سے اس طرح پرندے بناتے اور ان کے اندر اس طرح پھونک مارتے تو وہ حقیقت میں پرندہ بن جاتا۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ جس کو دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو شان عطا کر دیتا ہے اس کے پاس بہت سارے اختیارات آ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوتا ہے، جو انبیاء کو اللہ دیتا ہے، وہ اپنے ولیوں کو اللہ دیتا ہے، یہ اللہ ہی دیتا ہے۔ قرآن کے اندر یہ معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی ہاتھ میں لیتے، مٹی کا پرندہ بناتے، اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ پرندہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدائشی طور پر نابینا ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پہ اس طرح ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدائشی طور پر کوڑ اور برس کے مریض میں ہوتا، اس کے اوپر اپنا ہاتھ اس طرح پھیرتے تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اشارہ فرماتے تو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرما دیتا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے تھے۔ یہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کے اندر، کیا حضرت عیسیٰ کو اگر اللہ نے اتنی شان دی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، تو کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کسی کی طرف اشارہ فرمائے تو کیا رب اس کو زندہ نہیں فرما سکتا؟ حضور کی شان تو عیسیٰ علیہ السلام سے کئی گنا بڑھ کر اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی ہے۔ پھر یہاں پر ایک آیت مبالہ جو ہے وہ اس کا بھی ذکر تیسرے سپارے کے اندر موجود ہے۔ آیت مبالہ یہ تھی کہ جو نجران کے تھے نا عیسائی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے مدینہ شریف کے اندر۔ تقریباً اس کے اندر جو ہے وہ کافی سارے عیسائی تھے، عیسائی کے بڑے بڑے جو راہب تھے، مبلغ تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہتے تھے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اس لیے کہ یہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کو بڑا سمجھایا کہ رب چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت آدم بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت حوا بھی تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، لہٰذا رب چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ عیسائی کہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اور بندہ پیدا نہیں ہوا۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اس لیے کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مریم کے ساتھ نعوذ باللہ اللہ کی شادی ہوئی اور پھر جو بیٹا پیدا ہوا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے کہ حضرت مریم کی نعوذ باللہ کہیں شادی نہیں ہوئی اور آپ کا کوئی شوہر نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن عیسائیوں کا ایک وفد جو ہے وہ 60 افراد کے اوپر مشتمل تھا، جو حضور سے مبالہ کرنے کے لیے مدینہ شریف کے اندر آیا، جس کے اندر تقریباً 14 جو ہے وہ عیسائیت کے بہت بڑے بڑے عالم تھے۔ وہ آئے مدینہ شریف کے اندر، دلائل سے آپس میں بات ہوتی رہی اور ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، نہیں سمجھ سکے۔
تو اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلو آؤ مبالغہ کرتے ہیں۔ مناظرہ تو تم نہیں مانتے، ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مبالغہ۔ مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ عقلی دلائل دیے جاتے ہیں، نقلی دلائل دیے جاتے ہیں، قرآن اور حدیث سے سمجھایا جاتا ہے، بحث کی جاتی ہے۔ پھر دوسرا ہوتا ہے مبالغہ۔ مبالغہ یہ ہوتا ہے کہ آؤ آگ جلاتے ہیں اور اس کے اندر چھلانگ لگاتے ہیں، جو سچا ہوگا اللہ اس کو بچا دے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا۔ یہ آج سے کوئی تقریباً، وہ میرے پاس اخبار پڑی ہوئی ہے اور بھی کسی کے پاس، ایک محمد پناہ ٹوٹانی جو ہے نا، یہ گجرانوالے کا رہنے والا تھا، تو وہاں پہ یہ مناظرہ ہو گیا۔ یہ بات یہاں پہ بیان تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن یا رسول اللہ کہنے پہ کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں جائز، تو وہ اخبار بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو وہ جس سے اس کا مناظرہ ہوا تھا، آپس میں بڑا مناظرہ کیا، اس نے کہا کہ یار چھوڑو، سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آگ جلاتے ہیں اور آگ کے اندر چھلانگ لگاتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ آگ میں جل جائے گا۔ تو دوسرے نے کہا کہ چل سب سے پہلے تو چھلانگ لگا۔ تو وہ محمد پناہ ٹوٹانی جو ہے نا، یہ اخبار میرے پاس شاید پڑی ہوگی، یہ فیس بک سوشل میڈیا پر اس وقت بہت وائرل ہوا تھا، 25-30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو محمد پناہ ٹوٹانی نے جو ہے وہ آگ کے اندر چھلانگ لگائی تھی، اور کہتے ہیں اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی تھی اور وہ آگ سے باہر آ گیا تھا۔ تو دوسرا ڈر کے بھاگ ہی گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یار اگر یہ بچ گیا تو پھر میرا تو جلنے کا جو ہے وہ لازمی ہوگا، اس نے چھلانگ نہیں لگائی تھی۔ بہرحال پھر مبالغہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو دلائل تم نہیں مانتے تو اس طرح کرتے ہیں کہ آؤ تم بھی آؤ باہر، ہم بھی آتے ہیں باہر، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے گھر والوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے گھر والوں کو لے کے آتے ہیں، اور یہاں پر اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو سچا ہوگا اللہ اس کو بچا دے گا، جو جھوٹا ہوگا اللہ اس پہ یہیں پہ عذاب نازل کر دے گا۔ انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، مناظرے پہ تو بات نہیں ختم ہوتی، مبالغہ کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت مبالغہ کے دوران یہ پوری اس کے اندر موجود ہے، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم اللہ سے مبالغہ کریں گے، آؤ یہاں میدان میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حسنین کریمین حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ یہ جو پنج تن پاک کہتے ہیں نا، یہ اسی نسبت سے کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1، حضرت علی 2، حضرت فاطمہ 3، حضرت حسین 4 اور حضرت حسن 5۔ یہ جو پنج تن پاک کہا جاتا ہے، یہ شیعوں کا ہی نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارا بھی نعرہ ہے۔ وہ 5 لوگ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے باہر نکلے۔ آپ نے کہا کہ میں یہ گھر والے لے کے آتا ہوں، تم بھی لے کے آؤ، میں اپنی عورتیں لے کے آتا ہوں، تم بھی لے کے آؤ۔ تو وہ جو عیسائیوں کے 14 بڑے بڑے عالم تھے نا، تو انہوں نے باقی بندوں سے کہا کہ یار ان کے چہرے اتنے سچے ہیں کہ اگر انہوں نے دعا مانگ لی تو ہمیں سے زندہ کوئی واپس نہیں جائے گا، لہٰذا بس یہیں سے نہ پھر جاؤ واپس۔ تو انہوں نے پھر مبالغہ نہیں کیا تھا، وہی محمد پناہ ٹوٹانی والا واقعہ ہوا اور وہ بھاگ گئے، اور وہ پورا قصہ جو ہے وہ اس تیسرے سپارے کے آخر کے اندر جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کو آیت مبالغہ کہا جاتا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے وفد کے سامنے چیلنج کیا اور ان کو یہ دعوت دی کہ آؤ ہم مبالغہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، جو سچا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا اللہ اس پہ عذاب نازل کر دے گا۔ تو وہ جو عیسائیت کے بڑے بڑے عالم تھے، انہوں نے وہاں پر ڈنڈی ماری اور کہا کہ بس اب کام خراب ہے، مناظرے سے آگے نہ جاؤ، بس اب جو ہے نا یہ ہمارے اوپر عذاب آگے رہے گا، لہٰذا بس یہیں سے بھاگ جاؤ اور جو ہے وہ اپنی شکست مان لو اور مبالغے کی طرف نہ جاؤ۔ اس